کی سیکیورٹی کے حوالے سے، وہ G11 کا واقعہ تھا میرے خیال سے، اور اسلام آباد کی اگر صرف اسلام آباد کی سیکیورٹی کی بات کی جائے تو بہت 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 خراب ہو رہی ہے. اور اس واقعے سے تو مزید اب بہت کنفیوژن ہو رہی ہے نا کہ اب پولیس پہ ٹرسٹ کریں یا نہ کریں، کیونکہ وہ ان کی جو ہے پولیس پہ الٹیمیٹلی ہمیں ٹرسٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر پولیس پہ ہم ٹرسٹ نہیں کریں گے تو کس پہ ٹرسٹ کریں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ پولیس کو بھی خود اعتمادی دینی ہے ہم نے، اور جو افسران ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ جب وہ کرائم میٹنگز کرتے ہیں، ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، تو اس کی کچھ جامع حکمت عملی بنائیں. اصولی طور پہ تو کرائم میٹنگ جب ہوتی ہیں تو اس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ ہم نے کس طرح لے کے آگے چل رہے ہیں، ڈی ایس پیز ہوتے ہیں، ایس ایچ اوز ہوتے ہیں، لیکن جب عملی طور پہ وہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس وقت جو جرائم پیشہ عناصر ہے وہ بڑی آسانی سے واردات کرتے ہیں، واردات کرنے کے بعد وہ فرار بھی ہو جاتے ہیں. چاہیے تو یہ کہ جو علاقے کا ایس ایچ او ہے وہ اس قدر کنٹرول کرے کہ وہ اتنا سخت ٹاسک دے اپنے جوانوں کو کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ واردات کرنے کی جرت ہی نہ کر سکے. اگر وہ جرت کرتا ہے تو اس کی گرفتاری جو ہے سیف سٹی کے ذریعے عمل میں لائی جا سکے. تاہم بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ سیف سٹی کے کئی کیمرے خراب ہوتے ہیں، وہاں سے ورکنگ نہیں ہو پاتی، اور پنڈی سے جو چونکہ ہمارا بارڈر ایریا ہے پنڈی اسلام آباد کا، وہاں سے لوگ بآسانی اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں اور واردات کر کے پنڈی کی طرف. اس وقت جو سیف سٹی کیمراز لگے، آپ نے ان کا ذکر کیا، مجھے یاد آ گیا کیمرے کچھ خراب بھی تھے، وہ فکس ہوئے ہیں کہ بیٹریاں شیٹریاں لگ گئی ان میں؟ کچھ کی لگ گئی ہیں اور کچھ کی کاغذوں میں لگ گئی ہیں، اس طرح چلتا رہتا ہے. شیخ صاحب، آپ کے مطابق یہ جو کیسز میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، اور جو جیسے ہم نے رپورٹ کیا کہ اسلام آباد جیسے شہر کی سیکیورٹی کو اتنے زیادہ تھریٹس اب آنا شروع ہو چکے ہیں، کوئی بھی عام شہری وہ باہر نکلتے ہوئے سیف فیل نہیں کرتا ہے، اس کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بنیادی وجہ ہے؟ تھینک یو فار انوائٹنگ می. اصل میں کرائم کو سمجھنے کے لیے جو ذمہ داران ہوتے ہیں، سینئر پولیس افسر ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کو اپنے اسٹاف کے ساتھ ڈسکس کریں کس قسم کا کرائم ہو رہا ہے، کس وقت کرائم ہو رہا ہے، کون لوگ کرائم کر رہے ہیں اور وکٹمائز کون لوگ ہو رہے ہیں. اس چیز کو اسٹڈی کیے جانے کی بہت اشد ضرورت ہے. پولیس افسر ہر وقت اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کا مشن یہ ہوتا ہے کہ ہم کرائم کو روکیں اور جو کرائم کرتا ہے اس کو ہم گرفتار کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ درست فرما رہے ہیں کہ کرائم واقعی زیادہ ہوا ہے، شاید کوئی کمٹمنٹس تبدیل ہو گئی ہیں، یا شاید انٹرسٹ لیول میں کوئی فقدان ہے، لیکن یا کوئی اور ٹاسک مل یا کوئی اور ٹاسک شاید. لیکن میں یہی کہوں گا کہ اکا دکا واردات ہوتی ہیں، اس میں ہمیں ایسا مطلب اس میں افسردہ یا ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ بہت افسوسناک ہے جو 3 واقعات ابھی ہم جن پہ رپورٹ کریں کہ یہ والا جو اسکیم ہے، مطلب آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے. پرٹیکولرلی اس واردات میں بات کروں تو یہ ان لوگوں کے ساتھ واردات ہو رہی ہے جو بیرون ملک سے پاکستان آتے ہیں اور ایئرپورٹ سے سیدھا وہ اپنے گھر کی طرف آتے ہیں اور ٹارگیٹڈ ہے. اور راستے میں اب ٹارگیٹ کرنے کے لیے یہ اسٹڈی کیا جانا چاہیے کہ کون سے لوگ ٹارگیٹ ہو رہے ہیں، کون سی فلائٹ پہ آتے ہیں. زیادہ تر ہماری جو فلائٹس ہیں وہ جو ارائیول ہوتا ہے وہ صبح 4 5 6 اس طرح مارننگ ٹائم پہ. اور ایک اور چیز جو میرے ذہن میں سوری ٹو انٹرپٹ ابھی آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ تو پراپر پھر کوئی گینگ ہے نا جو پراپر جس کو پتہ ہے کہ کون ہے، کس کے پاس کتنے زیادہ پیسے ہوں گے، اور وہ ٹارگیٹ اسی کو کر رہا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ عام بندہ یہ کرائم کار ہی نہیں سکتا. عام بندے کی کبھی ضرورت نہیں کہ کسی کی گاڑی کو روک لیں، وہ ایئرپورٹ سے آ رہے تھے، اس کے پاس شاید پیسے ہوں. یہ وہاں سے ایئرپورٹ سے ہی کوئی بات چلتی ہے. اکثر ہمارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، کوئی ٹیکسی ہائر کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، یا پورٹر کو پیسے دینے ہیں تو وہ اب سارے پیسے نکال کے تو اس میں سے 1000 کا نوٹ نکال کے دیں گے، تو آپ ایکسپوز کر دیتے ہیں اپنے آپ کو. بندہ شو ہو جاتا ہے کہ یار اس کے پاس بڑے پیسے ہیں. وہ ٹپ نکلتا ہے وہاں سے، وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ یہ فلاں گاڑی ہے، اس بندے کے پاس بہت پیسے ہیں. یا آپ ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں تو ٹیکسی والا راستے میں ویسے ہی پوچھے گا سر آپ کے پاس زیادہ پیسے تو نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ سر اگر پیسے ہیں تو آگے پولیس کا ناکہ ہے، وہ آپ کو چیک کریں گے. وہ بندہ پھر پیسے نکال کے تو وہ شو کرتا ہے اچھا ادھر نہیں میں ڈالتا، میں ادھر رکھتا ہوں. اس طرح ایک بات نکل جاتی ہے. تو اس بات نکلنے سے بات اسپریڈ آؤٹ ہوئی تو پھر پتہ چل کے اس کے پاس پیسے. ابھی اس کے ساتھ ہوگی جس کے پاس پیسے ہیں. ایئرپورٹ سے ہزاروں لوگ واپس آ رہے ہیں، ایئرپورٹ سے کوئی ڈیوٹی کر کے واپس آ رہا ہے، کوئی اور بندہ واپس آ رہا ہے. ایک ڈومیسٹک فلائٹ پہ بھی لوگ واپس آتے ہیں، ان کے ساتھ کبھی ان کی گاڑی روکی ہی نہیں کسی. یہ وہی فلائٹ روکی جاتی ہے، اسی کے لوگ روکے جاتے ہیں جو بیرونی ملک کی فلائٹ ہوتی ہے. اب لوگوں کو یہ احتیاط کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ میں لوگوں کو یہ تجویز دوں گا آپ کی وساطت سے کہ فارن کرنسی اکاؤنٹ جب آپ بیرونی ملک ہوتے ہیں تو وہاں پر FC اکاؤنٹ کھولیں، اپنے پیسے وہاں پر پاکستانی بینکس میں جمع کرائیں، وہ آٹومیٹکلی یہاں پاکستانی بینک میں آ جائیں گے. کیش لے کے آپ کو سارا دن شہر میں گھومتے ہیں. انٹرا ٹرانزیکشن کریں، بینک ٹو بینک اپنی ٹرانزیکشن کریں. آپ نے کوئی چیز لینی ہے، کوئی پراپرٹی لینی ہے، کوئی گاڑی خریدنی ہے، آپ بینک کے تھرو اپنی پیمنٹ کریں. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اتنے بڑے لفافے لے کے آپ سارا دن پاکستانی ہے نا، پاکستانی جب تک وہ دکھائیں نا نقد نہ دکھائیں ان کو چسپ نہیں آتی. ہو سکتا ہے کہ اب لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ خود تو کام کر نہیں سکتے، اب ہمیں سکھانے کے لیے آگے. لیکن ایک ٹپ ہوتا ہے، ایک گائیڈ لائن ہے میری طرف سے، یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ زیادہ کیش کو اس طرح لے کر نہ چلیں. کیش کے لیے اچھا زبیر صاحب یہ بھی بتائیے گا
کہ آپ بھی بتائیے اس میں ایڈ کیجیے گا کہ اب جیسے یہ ان کی جو ہے وردی پہن کے یہ واردات کر رہے تھے تو یہ وردی کہاں سے دستیاب ہوتی ہیں؟ یہ تو اسپیشل میکرز ہوتے ہیں جو پولیس کے کانٹریکٹ کے اندر ہوتے ہیں اور وہ صرف پولیس والوں کو ہی وردی ابھی تک یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک گاڑی دوسری گاڑی کو جب روکتی ہے نا تو ان کے پاس ایک انسٹرومنٹ وائرلیس نما کوئی چیز وہ اپنے آپ کو دکھاتے ہیں اور شو کرتے ہیں کہ میں کسٹم آفیسر ہوں, میں پولیس افسر ہوں, روک دو. سویلین ڈریس میں مطلب جی سیول میں ہی ہوتا ہے وہ. یہ لوگوں کو پھر گمان ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں یہ وائرلیس سیٹ پکڑا ہوا ہے تو شاید یہ پولیس افسر ہے, یا کوئی ایسا تھوڑا سا کوئی کوٹ یا کوئی چیز پہن لی یا کیپ پہن لی. انفیکٹ وہ پولیس کے یونیفارم میں نہیں ہوتے اور شاید کوئی ایک آدھ میں ہو, لیکن میں نے جتنے بھی پچھلے کرائم سین دیکھے یا اس میں ہم نے تجربہ کیا تھا تو وہ پولیس افسر یونیفارم میں نہیں تھے, پوز اپنے آپ کو کرتے تھے, ایکسپوز کرتے تھے, آواز دے دی میں پولیس افسر ہوں, گاڑی سائڈ پہ لگائے روکیں. ایک یہ بھی عوام کے لیے ہدایت ہے کہ بلا وجہ آپ کسی کے کہنے پہ کیوں گاڑی روکتے ہیں. جب آپ مینٹلی گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک دو مشن ضرور ہونے چاہیے, ایک دو آپ کے ذہن میں کوئی ٹارگٹ ہونے چاہیے کہ اگر کوئی مجھے روکے تو میں نے کہاں پر رکنا ہے. یعنی میرے راستے میں کوئی پولیس اسٹیشن آتا ہے کہ نہیں, میرے راستے میں کوئی پولیس وین آتا ہے کہ نہیں, میرے رائے میں ایون پیٹرول پمپ کوئی آتا ہے تو میرا اگر کوئی مجھے فالو کر رہا ہے تو میں پیٹرول پمپ پہ چلا جاؤں. پیٹرول پمپ پہ ہر وقت کوئی نہ کوئی گارڈ موجود ہوتا ہے, لوگ ہوتے ہیں, اس کے سامنے واردات کرنا ذرا ہوتی ہے, مشکل ہو جائے گا. اور دوسرا پولیس سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اتنی لمبی کشمیر ہائی وے یا سری نگر ہائی وے, اسی طرح جی ٹی روڈ ہے جو ایئرپورٹ سے واپس آ رہی ہے, اس کے راستے میں ایک دو پولیس وین کا کھڑے ہونا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو اگر کوئی راستے میں تنگ کر رہا ہو, ایون خواتین کے لیے کوئی ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات کر رہا ہو, جیسے ایک ایمبولینس کھڑی ہوتی ہے, ایک ایمبولینس کھڑی ہوتی ہے, ایمرجنسی سروسز ہونی چاہیے. جی ایمرجنسی سروس کے لیے پولیس کی ایک دو گاڑیاں 6-7 پولیس اسٹیشن لگتے ہیں تو باری باری ایک پولیس اسٹیشن نے گاڑی کھڑی کر لے. تو پولیس نے ویسے ابھی تک اس طرح کوئی اقدامات تو وہ تھوڑی سی کمی ہے, وہ کہیں اور جا رہی گاڑی. اچھا زمان صاحب اس میں آپ بھی بتائیے گا کہ یونیفارمز والا اور یہ جو ہو رہا ہے, یونیفارم کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ یونیفارم لینا کوئی ایشو نہیں ہوتا. ایک تو پولیس کانٹریکٹ والے لوگ ہیں جو یونیفارم بناتے ہیں, وہاں بھی آپ جو ہے ملی بھگت سے لے سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کی کاپی کرنا, کوئی بھی ٹیلر جو ہے اس طرح کی کاپی کر کے وہی بیجز بنا کے, تو جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کرائم کرنا ہے ان کے لیے یہ چیزیں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے, وہ یہ چیزیں مینج کر لیتے ہیں. ایون اپنے بندے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں, انہی سے وہ یونیفارم سلوائی جا سکتی ہیں, بیجز لیے جا سکتے ہیں. ایون کبھی کبھی جو ہم ماضی میں اگر جاتے ہیں تو ہم کوئی اسٹنگ آپریشن کرتے تھے تو ہم خود جو ہے پنڈی جاتے تھے, پنڈی سے جا کے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کوشش کرتے تھے کہ مل جائے اور بآسانی مل جاتی تھی. تو یونیفارم لینا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو کرمنل لوگ ہوتے ہیں ان کا ذہن ان چیزوں کی طرف بڑا چلتا ہے. جیسے کار چور ہیں تو زبیر شیخ صاحب اس چیز کی تصدیق کریں گے کہ وہ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ منٹوں میں گاڑی کھول لیتے ہیں اور گاڑی لے کے چلے جاتے ہیں. تو وہ ساتھ چابیز بنانا, گاڑی کو کھولنا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا. اب جیسے یہ پرابلم ہے تو ابھی پولیس نے یا جو اتھارٹیز ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا اقدامات لائے ہیں؟ پولیس اپنے طور پہ کوشش کرتی رہتی ہے کہ جہاں پہ ان کو کوئی انفارمیشن ملتی ہے, اور اسپیشل برانچ والے ہیں وہ اس پہ ورکنگ کرتے ہیں, ان کے لوگ رپورٹس دیتے ہیں کہ جو رپورٹس ملتی ہیں ان کے اوپر وہ کارروائی بھی کرتے ہیں, ان لوگوں کو پکڑتے ہیں, گرفتار کرتے ہیں, چالان بھی کرتے ہیں. لیکن جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں وہ جیسے ہی باہر آتے ہیں, باہر آنے کے بعد وہ سبق نہیں سیکھتے بلکہ وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ ایگریسو ہو کے پھر جرم کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں تو یہ بھی سجیسٹ کروں گا کہ جیسے جب یہ لوگ جیل میں جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی کوئی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے تاکہ جب یہ باہر آئیں تو باہر آنے کے بعد یہ اچھے شہری بن کے اچھی زندگی گزاریں, نہ کہ وہ زیادہ اگریسو ہو کے جو ہے وہ کرمنل ایکٹیویٹیز کریں. اور زبیر صاحب آپ نے کچھ اقدامات کا بھی ذکر کیا تھا کہ یہ سروسز ہونی چاہیے عوام کے لیے. فار ایگزامپل اگر کوئی ایئرپورٹ سے آ رہا ہے واپس شہر تک پہنچنے تک کچھ سروسز ہونی چاہیے, تو کوئی اقدامات کیے بھی گئے ہیں پولیس کی جانب سے؟ جی گزشتہ سالوں میں نے دیکھا تھا کہ راستے میں پولیس وین کی اویلیبلٹی کو انشور کیا گیا تھا کہ راستے میں ایک آدھ پولیس وین ضرور کھڑی ہو کہ اگر کسی کو کوئی ٹربل پیش آتی ہے, کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے جانور روکا جا رہا ہے تو اس پولیس کی وین کو اپروچ کرے, بندہ اس کے پاس رک دے. یہ ایک اچھی چیز ہے اور اس کو دوبارہ شروع کیا جانا. کوئی ایمرجنسی نمبر وغیرہ ہو اور ایمرجنسی نمبر کا ڈسپلے کیا جانا ضروری ہے. 15 سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ 15 اور ہر شہر میں 15 انٹروڈیوس ہے, تو لوگوں کو چاہیے کہ 15 کبھی کبھار کال کر لیا کریں, ٹیسٹ کال بھی کریں, زیادہ تانگ نہیں کیا کریں, کہ اکثر ہماری جو کمپلینٹس ہیں 15 پہ ایسے بھی لوگ بہت زیادہ اس کا ٹائم لیتے ہیں. تو وہ لوگ بھی تو بہت بڑے ایمرجنسی سروس ہے, اس کو یوٹیلائز اسی وقت کیا جائے جب آپ کو ضرورت ہے, لیکن ٹیسٹ کال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم, میں نے صرف ٹیسٹ کرنا تھا, فون بند کہ اگر مجھے خدا نہ خواستہ. یہاں پہ نا زبیر صاحب ایک اور چیز بھی بتائیے گا, گاڑی کھڑی کرنا تو چلیں ٹھیک ہے, ایک بڑی اچھی چیزیں ہونی بھی چاہیے, لیکن جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ عوام میں بھی ایک خوف ہوتا ہے کہ لو جی گڈی کھلوتی ہے ایویں روک لیں گے سانو, ٹھیک ہے. اب یہ آپ میں چاہتا ہوں کیونکہ آپ سروس میں رہے ہیں کہ یہ بتائیے گا کہ کون سا پولیس والا فار ایگزامپل اس کی اتھارٹی ہے آپ کو روکنے کی روڈ پہ اور پوچھ گچھ کرنے کی, ڈیمانڈ کرنے کی چیزوں کی,
اور فار ایگزامپل اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو جو بندہ ہے یا بندی ہے جس کو روکا گیا ہے اس کی کیا رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کوئی ویریفیکیشن مانگے اوتھینٹسٹی کے لیے؟ دیکھیں شہر میں امن و امان قائم کرنے کے لیے، شہر کے ماحول کو یا لوگوں کی ایون سیٹسفیکشن کے لیے آپ ایک دفعہ ناکے سارے شہر سے ہٹاتے، لوگ کہیں گے جی یہاں تو پولیس ہی نہیں ہے، اس شہر کا کوئی رکھوالا ہی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اگر پولیس ہم ناکے لگاتے ہیں تو جو ناکے پر پولیس کھڑی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں اس کی اتھارٹی ہے کہ وہ اگر آپ کو اشارہ کرتا ہے، اور یہ لوگ بڑے ٹرینڈ ہوتے ہیں، ان کو بڑا ایک علم ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ آ رہے ہیں، یہ فیملی بیٹھی ہوئی ہے، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح کی تربیت بھی دی جاتی ہے پولیس افسران کو کہ آپ نے بلا وجہ شہریوں کو تنگ نہیں. ناکے کی تو سمجھ میں آ گئی نا، جو ناکے کے علاوہ ہے، علاوہ مطلب اہم روڈ پہ چلتے ہوئے علاوہ نہیں رکنا چاہیے. ہاں یہ ایک نیا موبائل کارڈ ہے پولیس کا، 2 موٹر سائیکل سوار جو چلتے ہیں وہ اس کو ڈالفنس کو ہے اختیار، لیکن ڈالفن بھی اسی کو روکے گی جس پہ ان کو کوئی شک ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا ڈالفن والے جوان ایک سائڈ پہ اپنی پیٹرولنگ کرتے رہتے ہیں اور وہ ہر کسی کو نہیں روکتے. تو اس میں تھوڑی سی ان کی شناخت یا ان کو کوئی میسج آئے کہ ایک موٹر سائیکل 2 سوار واردات کر کے جا رہے ہیں، سنیچنگ کر کے جا رہے ہیں، یا کہ گاڑی واردات کر کے جا رہی ہے، یا اس کی نمبر پلیٹ ٹوٹی ہوئی ہے، یا سیف سٹی سے میسج آتی ہے کہ ٹینٹڈ گلاسز والی گاڑی گھوم رہی ہے، تو اس قسم کا میسج جنریٹ ہوتا ہے اور سب کو وہ پہنچ جاتا ہے. اور جو بائک پہ چل رہے ہوتے ہیں پولیس والے، 2 انہوں نے بٹھائے ہوتے ہیں، وہ دل کرتا ہے ادھر جا کے ادھر روک لیتے ہیں. ہاں تھوڑا سا اس میں اتنی زیادتی نہیں ہونی چاہیے کہ بلا وجہ روکیں. یہ تو آپ کی بات بالکل درست ہے نا. زمان مغل صاحب کا بڑا ایکسپیرینس اس میں آپ کو کتنی دفعہ روکا سر موٹر سائیکل والوں نے؟ عمومی طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ جو ڈالفن کے یا جو بھی موٹر سائیکل پہ لوگ گشت کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی اس قدر تجربہ بھی نہیں ہوتا، اور پھر انہوں نے بھی تھوڑی سی ایفیشنسی دکھانی ہوتی ہے کہ ہم نے بھی رپورٹ کرنا ہے کہ آج ہم نے اتنے لوگوں کو روکا تھا، اتنے پکڑے ہیں، یہ تھانے شفٹ کیے ہیں. اگر وہ ایفیشنسی نہیں دکھاتے تو پھر ان کی نوکری بھی خطرے میں ہوتی ہے، چونکہ وہ ماتحت ہوتے ہیں. تو پولیس کو بعض اوقات جو ہے نا جب اس طرح کی جرائم بڑھتے ہیں تو ایک ٹاسک دے دیا جاتا ہے کہ جی آج آپ نے 100 موٹر سائیکل بند کرنا ہے، آج 200 موٹر سائیکل بند کرنا ہے. تو اس خانہ پوری میں بیچاروں نے جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. بچوں کو پکڑ کے انہوں نے لائن میں لگایا ہوتا ہے، جی ہم نے اپنی وہ پوری کر لی لسٹ. تو اس طرح کی چیزیں بھی بعض اوقات آ جاتی ہیں تاکہ اسکور جو ہے وہ ود ریسپیکٹ ٹو اسلام آباد پولیس، ہم چاہتے ہیں ساری سب کی بہتری ہو، لیکن زمان صاحب کہیں ہو اور آپ بائک لے کر آ جائیں پھر اچھی بات نہیں ہوتی. اچھا زمان صاحب، یہ جو شخص ہاتھ لگایا ہے کیمسٹ والے واقعے میں، اس میں مزید کوئی اپڈیٹس، کوئی تحقیقات؟ یہ جو واقعات ہیں ان میں مزید کوئی اپڈیٹ وغیرہ سامنے آئی ہے؟ اب واقعات کے حوالے سے یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس نے اپنی حد تک جو ہے ملزمان کو ٹریس کر لیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ پولیس جو ہے وہ جلد ان کو گرفتار بھی کر لے گی، چونکہ اسلام آباد پولیس نے ایک اپنا انویسٹیگیشن جو ہے یونٹ الگ سے بنایا ہوا ہے، اور 2-3 تھانوں کی حدود پر مشتمل ان کا وہ ہومیسائڈ یونٹ ہوتا ہے، جس میں قتل کے اور یہ اغوا کے اور سنگین نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں، ان کی وہ کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں. جیسے یہ 5 غالباً یا 6 جنوری کو گوری ٹاؤن میں ہوا تھا، ایک مذہبی رہنما کو قتل کر دیا گیا تھا، اور پرسوں رات کو اس کے ملزمان بھی ٹریس کرنے کے بعد گرفتار کر لیے گئے ہیں. اور یہ جو سنیچنگ والے ایئرپورٹ سے آنے والے ان کے ملزمان کی بھی ٹریسنگ ہو چکی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جلد یہ گرفتار بھی ہو جائیں گے اور یہ ان کو منظر عام پر بھی لایا جائے گا. ویری انٹرسٹنگ. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ادھر ہی کرال والی سائڈ پہ تھا. ایک پولیس والے تھے، انہوں نے موبائل تھی ان کی ساتھ میں، اور انہوں نے بس وہاں پہ ایسی کھڑی کی ہوئی ہے، تو میں جا رہا تھا تو مجھے روک لیا انہوں نے، تو میں رک گیا. تو پھر میں نے پوچھا تو جی کہتے ہیں جی ہاں جی کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا گھر جا رہا ہوں. کیا کرتے ہیں جی؟ میں نے بتایا اینکر ہیں. اچھا 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 چلیں آپ چلے جائیں. تو میں نے گاڑی آگے لگائی، میں نے کہا آپ یہاں پہ کیوں کھڑے ہیں؟ تو آپ مجھے اپنا کوئی پرمٹ دکھائیں یا کہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہے یہاں پہ. تو انہوں نے کہا جی بس ہمیں یہاں پہ کھڑا کیا گیا ہے کسی وجہ سے، بس وہ میں یہاں پہ پبلکلی نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ جو گلی محلوں میں جگہ جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے من مانی جو ہے وہ لگا لیتے ہیں، وہاں پہ پٹ سٹاپس لگا لیتے ہیں. تو یہ الاٹ ہوتا ہے، اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ ڈیوٹی ہے فار ایگزامپل آپ کی آج یہاں پہ ہے، یہ چیک کیا جا سکتا ہے ان کے پاس؟ اصل میں چیک کرنے کی اتھارٹی لوگوں کی پولیس پہ نہیں ہے، لیکن پولیس کیوں کھڑی ہوتی ہے یہ میں ضرور بتا سکتا ہوں کہ اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ کس اسٹریٹ میں کرائم زیادہ ہو رہا ہے، کس طرف سے آنے کا راستہ زیادہ ہے کرمنلز کا. لیکن میں اگر اس کو یہ نہ بتاتا نا کہ میں میڈیا کا ہوں تو میرا تو پھر کچھ نہ کچھ تو وہ مٹھائی نہیں، لیکن یہ تو آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ اینکر ہونے کے بعد لیے آپ کو انہوں نے. لیکن سوچیں جو اینکر نہیں اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوگا؟ نہیں، مسئلہ تو وہاں پہ ہے نا. یہ کوئی 100% نہیں ہے کہ پولیس بدتمیزی ہی کرتی ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں 99% سارا دن لوگوں سے ان کا انٹریکشن رہتا ہے، اور اس کے باوجود آپ کے پاس کتنی کمپلینٹس آتی ہیں، بڑی کم کمپلینٹس آتی ہیں.